پوری اپنی فوج پہ بھی فخر ہے. آپ بھی LOC پر جائیں گے؟ ہم لوگ تیار ہیں. یہاں پہ نیوکلیئر وار کا بہت اسٹرانگ جو ہے خطرہ ہے. ہماری آرمی بھی بہت اسٹرانگ ہے. اس سے بہتر ان کو کوئی بالی ووڈ کی فلم بنا لینی چاہیے. ہیلو اینڈ السلام علیکم. دس از خواجہ احسن شوکت اینڈ یو آر واچنگ کشمیر ڈیجیٹل. ناظرین، آج کے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں حریت کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ جناب مشال ملک صاحبہ. میڈم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. السلام علیکم. 22 اپریل کو پہلگام میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جس میں ایک حملہ ہوتا ہے. اس کو آج 8 روز گزر گئے، ابھی تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا. بھارت نے بغیر تحقیقات کے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا. آپ کیا دیکھتی ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ بالکل، اس کے پیچھے تو کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے ان کا دیکھا ہے، چاہے پٹھان کوٹ ہو، اڑی اٹیک ہو، بالا کوٹ ہو، جتنے بھی فالس فلیگ آپریشنز ہوئے ہیں. اس کے بعد ابھی بھی پلوامہ کا جب ہوا تھا، پلوامہ اٹیک، پھر اب 5 اگست، کون بینیفیشری رہا ہے، اور بھی اس کا بھی، پہلگام کا بھی. تو کس نے کرایا ہے؟ سارے کا سارا جس تیزی کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اور وہاں کوئی ان کی اپنی سیکیورٹی نہیں تھی، اور جنہوں نے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہی کے یونیفارم میں لوگوں نے جو ہے انہی کی بندوقوں کے ساتھ اٹیک کیا. جب اتنی لاکھوں کی ان کی وہاں پہ فوج ہے تو کیسے اس طرح کوئی وہاں پہ آ بھی سکتا ہے؟ اور اس ایریا کے اندر کوئی فوج نہیں انہوں نے رکھی. تو یہ بھی بہت فشی ہے. تو ان کا جب بھی الیکشنز آ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی جنگ کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. جب انہوں نے پلوامہ کا ہوا اس وقت بھی الیکشن کیمپین مودی کی چل رہی تھی اور ایک تھمپنگ میجورٹی ملی. اس کے بعد جو اگلے الیکشن سے، جس سے یہ بھی تیسری دفعہ آئے ہیں، اس وقت ان کا فوکس تھا یاسین صاحب کی پھانسی پہ چڑھانے کا. تو اس وقت وہ لٹک گیا معاملہ، کیونکہ میں انٹرم میں تھی اور میں باہر کے ملکوں میں جا رہی تھی اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا. تو آپ کو پتہ ہے انڈین لابی کی وجہ سے ویزا نہیں لگتے تھے. تو باہر سارے امپورٹنٹ ترین لیڈرشپ سے مل کے بیہائنڈ دا سین تو وہ ڈیلے ہوگی ان کی. تو اس وقت بھی ان کو وہ بھی ان کا فیل ہوا. اب یہ تیسری دفعہ جو ان کا الیکشن بہار میں چل رہے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ پہلگام والا ایپیسوڈ کر دیا. تو دے آلویز گو فار دس کائنڈ آف فالس فلیگ، جس سے بینیفیشری جو ہے ان کا ووٹ بینک بڑھتا ہے، اور اس بینیفیشری ہونے کے ساتھ جو نقصان ہوتا ہے کشمیری قوم کا اور پورے پاکستان کے اوپر ایک جنگ جو ہے مسلط کر دی جاتی ہے. تو یہ بہت ہی خوفناک ہے. ایک الیکشن اتنا بھاری ہو جاتا ہے پورے خطے کی امن اور سلامتی کو جو ہے وہ اس کو تباہ کرنے کے اندر، وہ ایک ان کا الیکشن جو ہے وہ بھاری پڑ جاتا ہے. کل DGISPR نے پریس کانفرنس کی واقعے کے 7ویں روز 15 منٹ کے اندر انہوں نے بھارت کا سارا کٹھا چٹھا کھول کے دنیا کو بتا دیا. انہوں نے پاکستان میں بھارت کی دہشت گردی کے جو ثبوت تھے وہ ایویڈنس بطور پیش کیے. انہوں نے پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر دنیا کے سامنے انہوں نے وہ سارے لائے. اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ بھارت نے ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا؟ آخر کیوں؟ پاکستان کے پاس تو اتنے ایویڈنسز ہیں، اتنے نام، اتنی ڈیٹیلز ہیں ان کے بارے میں جو ان کی یہاں پہ دہشت گردی. ابھی جعفر ایکسپریس سمجھوتا ہے، مطلب آپ کتنی کوئٹہ کے اندر، بلوچستان میں، کراچی کے اندر، پاکستان میں ٹارگیٹ کلنگ جو کی جاتی ہے کشمیریوں کی، سکھوں کی، لاہور کے اندر، پاکستان کے اندر، راولا کوٹ کے اندر. تو یہ تو مطلب کہ اتنی سالڈ ان کے پاس مٹیریل ہے، ریسورس ہے، انفارمیشن ہے، ایویڈنسز ہیں جو دنیا کی کسی بھی عدالت میں لے جائیں. اور یہ میں کافی سالوں سے اس بات کا کہہ رہی ہوں کہ ان کو وہ فیٹف میں پاکستان کو گھسیٹتا رہا ہے آن ٹیرر فنڈنگ اور جھوٹے مقدموں میں، جھوٹے الزامات کے. تو وائی ڈزنٹ پاکستان ٹیک اٹ؟ تو ان کو فیٹف لے کے جانا چاہیے اس میٹر کو. ان کا جو بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز انڈیا کر رہا ہے کشمیریوں کے اوپر اور پاکستانیوں کے اوپر. کشمیر میں تقریباً بھارتی جو فوج ہے وہ 7 لاکھ فوجی اس وقت وہاں پر موجود ہیں. اور پہلگام جو ہے جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہ لائن آف کنٹرول سے تقریباً 400 کلومیٹر کے وقفے پر ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کہ یہ بھارت کی سیکورٹی فیلئر اور ان کا انٹیلیجنس ایجنسی وہاں ان کی ناکامی ہے سب سے بڑی؟ ایک تو بات ہوتی ہے فیلئر کی، بات ہوتی ہے، بات فیلئر کی نہیں آ رہی ہے. بات آ رہی ہے کہ آن پرپز وہاں سیکیورٹی نہیں رکھی، کیونکہ خود ہی انہوں نے یہ آرکسٹریٹ کیا ڈرامہ. جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے وہاں پہ تھے، اور اس کے بعد یہ سعودی عربیہ کنگڈم جا رہے تھے. تو اس ٹائم پہ جب پوری دنیا میں ان کے وقف بل کے حوالے سے شور مچا ہوا ہے، پورے انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک شور برپا ہے. تو اس ٹائم ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے دنیا کی بھی اٹینشن، اور جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم ان کا پھیلتا جا رہا ہے، امریکہ اس سے تنگ ہے. اس کے اوپر کتنا انہوں نے شور مچایا ہوا ان کے ٹیرر فنڈنگ اور ٹیرر اٹیکس کے اوپر، HSS اور RSS کے. اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا کے اندر جو ٹارگیٹ کلنگ سکھوں کی، پھر اس کے بعد آسٹریلیا، یورپ کے اندر، UK کے اندر لیسٹر کے جو واقعات ہیں، HSS کی ٹارگیٹنگ. ابھی بھی کچھ اور انہی دنوں میں اور بھی ان کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ اٹیکس جو ہو رہے ہیں. تو اس سب سے ان سب جو ان کے اوپر ٹیررزم کا جو لیبل ہے RSS کا،
اس کو ہٹانے کے لیے, ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ایک گلوبلی بھی سمپتھی حاصل کرنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنی ہندوتوا ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے اپنے ہی انڈیا کے اندر, اور وقف بل سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ سازش رچائی گئی ہے. تو سارا بینیفیشری بھی یہی ہے, ایکٹنگ بھی انہی کی ہے, اسکرپٹ بھی ان کی ہے, اور سارا کچھ جو ہے ولن بھی ان کا ہے ان کا. اور بدقسمتی سے جو بھی یہ انہوں نے ایکٹس کیے اس میں معصوم جانیں چلی گئی ہیں. وہ ایک چاہے کسی ہندوستانی کی ہو چاہے کسی کشمیری کی ہو, معصوم جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ تو ہم سارے کنڈیم کرتے ہیں, اور اس کے اندر UAE کے بھی ایک بندہ مارا گیا ہے, نیپال کا مارا گیا, اور 2 کشمیری بھی مارے گئے جن کا کہیں ذکر نہیں آ رہا. اس وقت ان کا جو جنگی جنون ہے وہ عروج پر ہے, لیکن پاکستان کی فوج کی طرف سے ان کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. ان کیس اگر اس وقت 2 ملک آمنے سامنے آ جاتے ہیں, تو دونوں ملک نیوکلیر پاور ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جنگ صرف 2 ملکوں کے درمیان نہیں رہے گی, بلکہ جنوبی ایشیا سے باہر اس کے جو اثرات ہیں وہ انٹرنیشنل دنیا پر بھی جائیں گے؟ دیکھیں, یہ انڈیا اور پاکستان بوتھ آر نیوکلیئر کنٹریز, اور 27 فروری 2019 کو جب جو آرمی چیف تھے DGIS آئے تھے, تو اس وقت نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے. اس حد تک کہ پہنچ گیا تھا معاملہ ایک فالس فلیگ پلوامہ آپریشن کے فالس فلیگ انسیڈنٹ کے بعد, کہ وہ نیوکلیئر کوڈ سے آگے معاملہ جو ہے بڑھ گیا تھا. تو وہ اگر ایک مائکرو نیوکلیئر ایکسچینج بھی ہو جائے, خدا نہ خواستہ, تو پورے خطے کے اندر ود ان سیکنڈز مومنٹس جو ہے آلموسٹ 20 to 25 ملین جو ہے لوگ جو مارے جا سکتے ہیں, معصوم جانے جا سکتی ہیں. تو نہ وہ کوئی دیکھے گا کہ وہ انڈین ہے, کوئی پاکستانی ہے, کوئی کشمیری ہے, کوئی چائنیز ہے, نیپالی ہے, کوئی بنگلہ دیشی ہے, وہ تو بس سارے کے سارے اس لپیٹ میں آ جائیں گے. گلوبل فیمن, گلوبل آئس ایج, پیپل ول فریز ٹو ڈیتھ. تو یہ اتنے خوفناک ریپریکشنز ہیں آف ایون اے مائکرو نیوکلیئر ایکسچینج. تو پاکستان آرمی از بیٹل ہارڈنڈ آرمی, اور انہوں نے وار آن ٹیرر کے بعد ایک انویزیبل انیمی کو فائٹ کیا ہے, آن گراؤنڈ کیا ہے, ہر جگہ کیا ہے. مطلب کہ کوئی ڈکلیئرڈ انیمی انویزیبل تو بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ دے آر ناٹ جسٹ بریو بٹ دے آر ویری انٹیلیجنٹ آلسو اینڈ ویری کیپیبل. اینڈ اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو فتح ہی ہوگی. مگر بات یہ ہے کہ ان جتنے انویزیبل اینیمیز میں جو بھی شواہد نکلتے تھے ان دہشت گردیوں کے, جس میں بہت سی معصوم جانیں پاکستانی عوام کی بھی جو ہیں فوجیوں کی شہید ہوئی ہیں, وہ اس کے پیچھے رو کے ہوتے تھے, RSS کے پیچھے سے لنکیجز ہوتے, چاہے ویپن وایا افغانستان آ رہا ہے, وایا کسی اور ملک کے آ رہا ہے, جس طرح بھی آ رہا ہے. تو وہ اس وار آن ٹیرر کافی عرصے سے جنگ چلی ہوئی ہے, اور اب تو ایک کے بعد اس کی سٹیج بڑھتی جا رہی ہے. اور ابھی بھی بلوچستان میں آپ دیکھ لیں جو ان کی انٹرونشن ہے را کی اور RSS کی, تو کوئی وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں, ابھی بھی ان کے گوا کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کو جو ہے مطلب ان دنوں میں مطلب کہ خود ہی ڈکلیئر کریں ایک ساورن نیشن کی, اور مطلب کہ اس طرح کی باتیں کرنا, گھر میں گھس کے ماریں گے, مطلب کہ ایک لاشوں کے ڈھیر انہوں نے لگا دیے مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو اللہ کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا یہ ظلم بند ہوگا اور امن آئے گا, مگر امن تب ہی آئے گا جب ورلڈ پاورز جو ہے اپنا رسپانسبل رول پلے کریں گی. ورنہ تو یہ اتنا ایسکلیٹ ہو رہا ہے معاملہ, اور آزاد کشمیر کے بھی لوگ جو ہیں آئی ایم ریئلی ورڈ اباؤٹ آل آف دیم, اور اسپیشلی جو لائن آف کنٹرول نیلم ویلی اور سارے اتنے ولنریبل ہیں, مگر بہت بہادر ہیں, نہتے ہیں, اور گھروں کی ان کی پرماننٹ چھتیں بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہر وقت انپرووکڈ فائرنگ شیلنگ ہوتی ہے لائن آف کنٹرول پہ بھی, ورکنگ باؤنڈریز پہ. تو ان سب کے لیے میں بہت دعائیں کر رہی ہوں, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں اللہ فتح دے. آپ نے LOC کی بات کی, میں خود LOC تعلق رکھتا ہوں. وہاں پر جو مقیم کشمیری ہیں تاریخ میں پہلی بار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ بہت جوش و جذبے کے ساتھ, ان کے حوصلے بہت بلند ہیں. ان کیس اگر جنگ ہوتی تو کیا آپ بھی LOC پر جائیں گے؟ بالکل, ہماری تو مطلب کہ زندگی ہی ہے کفن باندھے ہوئے اس تحریک کے اندر, اور آئی تھنک کہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ میری شادی یاسین صاحب سے ہوئی ہے. جس دن سے ان کے ساتھ میرا بانڈ بنا ہے اس وقت سے میں نے بہت کلوزلی اس تحریک آزادی کو دیکھا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ شانہ بشانہ مقبوضہ کشمیر میں کتنی دفعہ رہی ہوں, وہاں پہ اپنے گھر میں معصومہ جس کو کہتے ہیں غازہ اسٹرپ, اور وہاں پہ بھی جو آپ نے دیکھی ہوں گی فوٹیجز جو کشمیر میں آ رہی ہیں, لال چوک جہاں ہمارا گھر ہے, تو سارے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اس ایکٹ کو, اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی کشمیری کا ہاتھ نہیں ہے, پاکستانی کا ہاتھ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن نہیں آیا, کوئی امپارشل پروب نہیں ہوا, کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے, اور ایسے ہی جو ہے کشمیریوں پہ اور انڈیا پاکستان پہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے. تو سب لوگ ہم لوگ نے اپنے
جو ہم لوگ تیار ہیں اور مقابلہ کرنے کے لیے. خیر ہمارا تو خاندان فور فرنٹ پر ہے اس کے اوپر, تو ہم لوگ تو ہر وقت ہی ایک وار زون کے اندر ہوتے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں ہندوستان کا. اور اب ہمارے ملک پاکستان پہ بھی ان کی جس طریقے سے بکواس وہ کر رہے ہیں یا کشمیریوں کے حوالے سے, تو ان کو منہ توڑ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جواب دے گا. اور ہماری آرمی بھی بہت اسٹرانگ ہے اور پاکستان اور کشمیر کی عوام بھی بہت ریزیلینٹ ہے. آپ نے کہا کہ ہماری آرمی بہت اسٹرانگ ہے, تو اسی کو ہم لے کے دیکھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ایک اوورسیز پاکستانی کنونشن ہوا جہاں پہ آرمی چیف نے بڑے واضح اور دبنگ انداز میں مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے, تو انہوں نے جو قائد اعظم کا بیسیکلی ویژن تھا اس کو لے کے وہ آگے چلے. تو آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں جو انہوں نے کشمیر پر دی؟ کشمیر پہ ان کی ہمیشہ میں ویلکم کرتی ہوں. انہوں نے جو 5 فروری پہ بات کی کہ ہم 10 جنگیں لڑیں گے کشمیر کے اوپر, اور مجھے پرسنلی بھی پتہ ہے کہ ان کی ایک بڑی ایک ایموشنل کنیکشن ہے اور از ویری پیشنیٹ اباؤٹ کشمیر کاز. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پوری اپنی فوج پہ بھی فخر ہے, اپنی عوام پہ بھی فخر ہے, اور ہم سب لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک آزاد ملک پاکستان میں, یہ بہت لاکھوں لوگوں کی قربانیاں جو پاکستان موومنٹ جو چلی تھی جس کے اندر اتنی لوگوں کی جانیں گئی تھیں, اور تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا تھا. اور جو کشمیری قوم جن کے خون سے یہ تحریک جو ہے اگلی نسلوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے, ان کا بھی حوصلہ بہت بلند ہے. کبھی کشمیری قوم جو ہے نہ ڈری ہے نہ جھکی ہے, نہ کسی قسم کی ہماری لیڈرشپ نے کسی بھی قسم کی کمپرومائز کی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جو حریت کی ہماری قیادت ہے وہ عظیم ترین قیادت ہے, جو فادر آف نیشن ہیں ہماری قوم کے, چاہے وہ گیلانی صاحب ہوں, چاہے مقبول بٹ شہید ہوں, چاہے اشرف صحرائی صاحب شہید ہوں, چاہے یاسین صاحب ہوں, چاہے شبیر شاہ صاحب ہوں. ہمارے پاس بہت اسٹرانگ لیڈرشپ ہے وہاں پہ بھی. تو الحمدللہ تحریک بہت منظم ہے, اور ہم لوگ اپنی تحریک کو اپنے خون کے آخری قطرے تک جو ہے وہ اس کو آگے لے کے جائیں گے اور قربان کریں گے اپنے خون کا آخری قطرہ ٹل وی گیٹ آر فریڈم. اور مین فوکس یہی ہونا چاہیے, دنیا کو بھی اس وقت فوکس میں لانا چاہیے کہ جو اصل مدعا ہے وہ کشمیر کا مدعا ہے. وہ اگر حل نہیں ہوا تو یہاں پہ نیوکلیئر وار کا بہت اسٹرانگ جو ہے خطرہ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ دنیا اس وقت تسلیم کر رہی ہے کہ جو پاکستان کی آرمی ہے وہ نمبر 1 آرمی ہے, تو بھارت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پاکستان آرمی کو للکار کر کے وہ اپنے پاؤں کے اوپر خود کلاڑی نہیں مار رہا؟ وہ تو اپنے ملک کے اندر ساری فالٹ لائنز کھول دی ہیں مودی نے. آپ دیکھ لینا جس طرح وہ دلتوں کے ساتھ کر رہے ہیں, جس طرح وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں, کرسچنس کے ساتھ کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ سکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو وہاں اتنی موومنٹس چل رہی ہیں, منی پور, ناگالینڈ, ٹاملز کی 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہیں, تو اوور آل بھی اس نے کسی کو نہیں بخشا. تو وہ اپنے ملک کی اتنی فالٹ لائنز کھول کے اور پھر وقف میں لا کے اور پھر اور بھی زیادہ ڈیوائڈ کر کے اور پھر ہندوتوا کی جو ہے چھرا گھونپنا عوام کے اندر اور پھر کشمیریوں کی نسل کشی کرنا, تو وہ تو عقل سے تو سوچ ہی نہیں رہا. وہ تو صرف ایک فیشسٹ, ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ, اور ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ پہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کو اس میں اینڈ رزلٹ کیا ملے گا. وہ ریونج سے چلتی ہے, ڈرائیونگ فورس ان کی ریونج اور ہیٹریڈ ہے. اینڈ دے اونلی بلیو ان اکھنڈ بھارت کا نیریٹو اینڈ جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے, دیٹ از واٹ دے ورشپ. تو یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ. ان کی تو ایک پیرلل آرمی بھی ہے, وہ اٹامک بام بھی بنا رہی ہے ان کی آرمی RSS کی, اور پھر ان کی ٹریننگ بھی کی جاتی ہے, دے آر فلی اکوپڈ, ویل آرمڈ, اور وہ اسی طرح لوگوں کو جو ہے وہ ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں, فزیکلی بھی ان کو مار رہے ہوتے ہیں ویپنس کے تھرو, ناٹ جسٹ کہ ان کے خلاف چانٹنگ سلوگنز ہوتے ہیں. آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں جس طرح لنچ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو, اذانوں پہ پابندی ہے, مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں تو ہو ہی رہا ہے, مگر انڈیا کے اندر بھی جو آگ لگائی ہوئی ہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس سے ٹکر لے رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے کتنی زیادہ اپنی نفرت نکالنی ہے. مودی سرکار جس طرح کی فلمیں بنا رہی ہے یا جس طرح کی یہ کہانیاں بنا کر پیش کر رہی ہے جو جن کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں, تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتی کہ اس سے بہتر ان کو کوئی بالی ووڈ کی فلم بنا لینی چاہیے؟ نہیں, یہ بالی ووڈ اسکرپٹ پر ہی تو چل رہے ہیں, ان کی تو جنگیں اسی پہ چل رہی ہوتی ہیں. کشمیر فائلز انہوں نے سوللی بنائی تھی یاسین صاحب کو ہینگ کرنے کے لیے, جس کو بائی فورس انہوں نے ہر جو سنیما کے اندر جو ہے اونر کو بائی فورس کہا کہ اس فلم کو اتارنا ہی نہیں ہے, اور پبلک کو فورسفلی واچ کروائی, جو سب سے بڑی ہٹ جو بائی گن جو انہوں نے بنائی تاکہ ایک نیریٹو جو ہے وہ سیل کیا جائے, مگر اس میں بھی وہ فیل ہوئے. پھر آرٹیکل 370 کی بنائی, اس پہ بھی وہ نیریٹو اس طرح ان کا بن نہیں سکا. یہ بھی جو اسکرپٹ آئی ہے دا میڈوز بک آپ نکال لیں,
اور یہ ایئر 2000 کے اندر انہوں نے چت سنگھ پورہ کے جو ہے جب بل کلنٹن جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے وہ آئے تھے انڈیا تو انہوں نے ان کو بھی اسی ٹائم پہ یہ جو سکھوں کو ٹارگٹ کیا تھا اور بلیم کیا تھا کہ یہ کشمیر کے لوگوں نے ان کو جو ہے مارا ہے. تو ابھی بھی وہی اسکرپٹ ریپیٹ کی جب وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس وہاں پر آئے. وہاں پہ مسلسل جو ہیں وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال آپ کے شوہر یاسین ملک صاحب ہیں جو ان کی زیر حراست ہیں، پابند سلاسل ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ تو مطلب کہ دنیا میں ایسا کہیں بلیک جسٹس نہیں ملتا ان کا، تو بلکہ اس کو ٹیررزم کہنا چاہیے. دس از نو جسٹس، دس از بلیک ٹیررزم کمپلیٹ. اور نہ کوئی لائر کی اجازت ہے، نہ فزیکلی پیش ہونے کی اجازت ہے. اور جب ان کو آن لائن پیش بھی کیا جاتا ہے تو ان کو میوٹ کر دیا جاتا ہے اور یک طرفہ فیصلے سنا دیے جاتے ہیں اور فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے اور ڈیتھ سیل میں رکھا جاتا ہے. 5x7 فیٹ کے ڈیتھ سیل میں کوئی میڈیکل کیئر نہیں دی جا رہی. ان کی حالت اتنی ویک ہے اور فیملی سے 11 سال ہو گئے، ہم لوگوں کی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. 11.5 years آلموسٹ ہو جائیں گے. اور جب سے وہ اریسٹڈ ہیں ان کو 6 years ہو گئے اور 6 years and 3 months، اور اس وقت سے آج تک ان سے ہماری فون پہ بات تک نہیں ہوئی ہے. آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ جو LOC پر مقیم کشمیری ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ ہم سب لوگوں کی اکٹھی یہ جنگ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو لاکھوں لوگ جو اس میں شہید ہوئے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی. اور ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے حوصلے کے ساتھ جو ہے، کیونکہ ہم بے قصور ہیں اور ہم حق پر ہیں. اور جب بھی کوئی حق پر ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر فتح حق کی ہوتی ہے. تو اپنے ایمان کا دامن ہم پکڑے رکھیں اور ہمیں بہت زیادہ فخر ہے اپنی فورسز کے اوپر بھی اور اپنی کشمیری قوم کے اوپر، جو نہتی قوم مقبوضہ کشمیر کی کتنی دہائیوں سے جو ہے مقابلہ کری ہے 10 لاکھ ہندوستان کی فوج کا. تو ہم نے سب نے ان کا حوصلہ بننا ہے، ان کی امید بننا ہے اور دنیا کے سامنے یہ بتانا ہے کہ کشمیری کوئی پنچنگ بیگ نہیں ہے ہندوستان کا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، میرے ساتھ موجود تھی مشال ملک صاحب کی رائے آپ نے سنی، مجھے دیجیے اگلے پوڈ کاسٹ تک اجازت. تھینک یو سو مچ.